اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کا جو وظیفہ میں آپ کو بیان کروں گا یہ دنیا کا سب سے طاقتور ترین وظیفہ ہے۔ کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ضرور حل ہوگی، کیونکہ یہ آج والا وظیفہ جو ہے یہ میں نے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ہے، اور میرے نبی کا فرمان ہے، اے لوگو میری بات غور سے سنو، میں جو کچھ کہتا ہوں خدا کے حکم سے کہتا ہوں۔ یہ وظیفہ میں صدقہ جاریہ کی نیت سے ان لوگوں کے لیے شیئر کر رہا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل کام نہیں کرتا، ہم نے بہت سارے وظائف کیے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا، تو یہ آج والا وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی جو بھی مصیبت ہوگی، جو بھی پریشانی ہوگی، یا جو بھی آپ کو رنج و غم ہوگا، وہ اللہ کے حکم سے ضرور دور ہوگا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے دونوں جہانوں کے نبی بنا کے بھیجے ہیں، اور اس پوری کائنات کے لیے رحمت العالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ وہ اس پوری کائنات کے نبی ہیں۔ یہ آج والا وظیفہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ یہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے، اور ایک بات اپنے ذہن میں رکھ کے پھر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، جو چیز میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی وہ انشاءاللہ تعالی ضرور پوری ہوگی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں جن پر فرشتوں کا پہرا ہوتا ہے، جیسے ہی کوئی بندہ ان کو کرتا ہے تو فرشتوں کی فوری مدد ان کے لیے ہو جاتی ہے۔ کائنات کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں آپ، جو اللہ نے کہا وہ ہوا، جو اللہ کے نبی نے کہا وہ بھی ضرور ہوا، اور یہ تو پھر بھی اس کے لاڈلے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے، یہ ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ میرے نبی کا کہنا کیسا ہے؟ ایک مرتبہ ایک بدو گو کے ساتھ، یہ چھپکلی کی طرح کا ہوتا ہے اور چھپکلی سے کوئی 10 سے 15 گنا بڑا ہوتا ہے، یہ جنگلوں میں اور صحراؤں میں ہوتا ہے، اور عرب کے لوگ وہ کھایا کرتے تھے قبول اسلام سے پہلے۔ ایک بدو ایک گو کا شکار کر کے جا رہا تھا، اور اس کی نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس پر پڑی۔ وہ واپس آیا اور کہنے لگا، اس نے اللہ کے نبی کو مخاطب کیا اور کہا کہ تو ہے وہ جو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، میں ہوں جو کہتا ہوں میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو اس نے اپنی گو کو کھولا، رسی باندھی ہوئی تھی، اور اللہ کے نبی کے سامنے اس کو پھینک دیا۔ وہ شکار کی ہوئی ایک مردہ گو تھی، اور کہنے لگا اگر یہ گو کہہ دے تو اللہ کا نبی ہے تو میں تمہیں نبی مان جاؤں گا، ورنہ نہیں مانوں گا، اور بڑا اکڑ کے کھڑا ہو گیا۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ مردہ تو کبھی بھی نہیں بولتا، اور ساتھ میں یہ گمان ہو گیا کہ آج میں نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو جھوٹا کر دوں گا۔ وہ گو مردہ پڑی ہوئی، تو آپ نے ایک نظر گو پہ ڈالی اور آپ نے کہا اے گو، تو گو نے آنکھیں کھولی، وہ زندہ ہوئی، اللہ نے زندہ کیا، اور جانور بولا نہیں کرتے،
گو نے سر اٹھایا اور عربی زبان میں خوبصورت انداز میں نعرہ لگایا اس نے، لبیک، میں حاضر، میری سعادت، میرے بھاگ جاگ اٹھے۔ اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے، میں حاضر، میری سعادت کہ آپ نے مجھے بلایا، آپ نے مجھے پکارا، میری اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ میں حاضر ہوں، آپ فرمائیے آپ کا کیا ارشاد ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرا رب کون ہے؟ تیرا معبود کون ہے؟ تو کس کو سجدہ کرتی ہے؟ تو گو نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کے آگے سر جھکاتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر، جس کی سلطنت زمینوں پر، جس کے راستے سمندر میں، جس کی رحمت جنت میں اور جس کا عذاب جہنم میں۔ میں اس رب کی بندگی کرتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ اب بدو کی آنکھیں پھٹی ہوئی، وہ حیران پریشان کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر گو سے فرمایا میں کون ہوں؟ تو گو نے کہا انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور گو کو بھی یہ پتا ہے کہ صرف رسول ماننا کافی نہیں ہے، صرف رسول ماننے سے نجات نہیں ہے۔ ایک مردہ گو کو پتا ہے، لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہم انسانوں کو نہیں پتا۔ اور وہ گو کیا کہتی ہے؟ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ بات گو کو بھی معلوم ہے۔ کتنے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو شیطان نے بہکا دیا کہ جھوٹے نبیوں پر ایمان لانے والا بنا دیا، جھوٹے نبیوں کے پیچھے چلا دیا۔ ایک مردہ گو گواہی دے رہی ہے، یہ صرف محمد رسول اللہ نہیں ہے۔ صرف اتنا کہنے سے ایمان مکمل نہیں ہوتا، تو یہ بھی ساتھ ایمان لانا پڑے گا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ جو آپ کے بعد کسی نبی کو نبی مانے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے، کچھ بھی نہیں اس کا عمل قبول۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور آپ کا آخری نبی ہونا ایک جانور کو بھی پتا ہے کہ یہ آخری رسول ہے، یہ آخری نبی ہے۔ لیکن یہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد 30 جھوٹے نبی آئیں گے، قیامت تک 30 جھوٹے نبی آئیں گے۔ وہ سارے کے سارے دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے۔ جو ان پہ ایمان لائے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور کافر ہو جائے گا اور ہمیشہ کی جہنم کا حقدار ہو جائے گا۔ تو یہ گو کہہ رہی ہے انت خاتم النبیین، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد بھی سنے، اور وہ کہنے لگی یا رسول اللہ جو آپ کی مانے گا وہ کامیاب، اس پوری کائنات میں جو بھی آپ کی مانے گا وہ کامیاب ترین ہوگا، اور جو نہیں مانے گا وہ ناکام ہوگا۔ کامیابی کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو گو نے کہا یا رسول اللہ جو آپ کی مانے گا وہ کامیاب، اور اس کے بعد سنے جو آپ کی نہیں مانے گا وہ ناکام۔ اور بدو حیران پریشان۔ تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو کیا کہتا ہے؟ بدو سے مخاطب ہوئے آپ
پھر وہ کہنے لگے اب تو میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں کہ آپ نے تو مردہ کو بھی بلوا دیا، اور وہ بدو دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہ میرے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے۔ آپ کی تعلیمات قیامت تک زندہ رہیں گی۔ نبی اس وقت آتا ہے جب پہلے نبی کی تعلیمات مٹ جاتی ہیں۔ میرا نبی آخری نبی ہے، اس کی تعلیمات قیامت تک رہیں گی۔ چلیں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، چلتے ہیں اپنے آج کے وظیفے اور عمل کی طرف۔ یہ دعا وہ ہے جو نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اس دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی بندے کو کوئی تکلیف یا صدمہ پہنچے اور وہ یہ الفاظ کہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ضرور اس کا نعم البدل عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ الفاظ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم جنی فی مصیبتی وخلف لی خیر منہا۔ اس کا ترجمہ، یقیناً ہم اللہ ہی کی ملکیت ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ، مجھے میرے اس صدمے یا تکلیف کا اجر دے اور بدلے میں مجھے اس سے زیادہ بہتر دے۔ تو یقین کیجئے گا میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی ذات جو بھی آپ کا نقصان ہوگا یا جو بھی آپ کو تکلیف ہوگی تو انشاءاللہ اللہ آپ کو اس سے بہتر عطا کرے گا۔ یہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ آپ نے اس کو پڑھنا کیسے ہے۔ کوشش یہ کیجیے گا اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی اپنی تکلیف کا ذہن میں رکھ کر آپ اس کو پڑھیں۔ یہ خصوصاً ان کے لیے جن کو کوئی نقصان پہنچے، جیسے یا کوئی تکلیف پہنچے، جیسے کسی کا رشتہ ہو کے ٹوٹ جاتا ہے، یا کسی کی منگنی ٹوٹ جاتی ہے، یا شادی ٹوٹ جاتی ہے، یا کسی کی کوئی ملازمت چلی گئی۔ یہ میرا خود کا بھی بہت مرتبہ کا آزمایا ہوا عمل ہے، اور جب بھی میں نے یہ عمل کیا، وظیفہ کیا، تو میں نے ذہن میں یہ نیت رکھ کے کی کہ اے اللہ، یہ تیرے نبی کا فرمان ہے کہ تو انشاءاللہ تعالی اس مصیبت کا بہترین اجر دے گا۔ تو ایسے ہی ہوا۔ اس کو آپ چلتے پھرتے بھی پڑھیں، 5 وقت کی نماز لازمی پڑھیں، اور کوشش کیجیے گا کہ اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے صدقہ لازمی دے دیں۔ صدقے کا فائدہ یہ ہوگا جو آپ کی عمل میں کمی ہوگی یا جو بھی رکاوٹ ہوگی وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ دور ہو جائے گی۔ یا کوئی بندہ کہیں بے گناہ بھی کہیں قید ہے، یا جو بھی کسی کو کوئی بھی تکلیف ہے تو وہ ہر تکلیف کے لیے اس وظیفے کو پڑھ سکتا ہے۔ اس کو چلتے پھرتے بھی پڑھیں، اور ایک وقت اور ٹائم مخصوص کر کے ضرور پڑھیں۔ زیادہ بہتر ہے تہجد کا ٹائم۔ اگر وہ نہ کر سکے تو بعد نماز عشاء اس کو پڑھ لیں۔ چھوٹی سی آیت ہے، اگر زبانی نہیں آتی تو یاد کر لیں، اس کو بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اس کو آپ بعد نماز عشاء ایک جگہ ایک وقت مقرر کر کے آپ نے پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس آیات کا فائدہ جو ہوگا وہ آپ کو چند دنوں میں ہی ملنا شروع ہو جائے گا۔ آپ اس کو بعد نماز عشاء 1000 مرتبہ روزانہ پڑھ لیں، اور لگاتار پڑھتے رہیں جب تک آپ کا کام نہیں ہو جاتا۔ اس کا رزلٹ آپ کو بہت پہلے مل جائے گا، لیکن کوشش کیجئے اس کو جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں اس کو پڑھیں، اور اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ جب بھی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی یا کوئی تکلیف ہو تو اس کو ورد آپ کی زبان پہ ہو۔ تو یہ وہ دعا ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی آپ کا نقصان ہو اس سے بہتر اللہ کی ذات آپ کو ضرور دے گی۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، میں نے بہت تفصیل کے ساتھ آپ کو وظیفہ بیان کیا ہے، پھر بھی اگر کسی چیز کی سمجھ نہ لگی ہو تو آپ نیچے کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جیسے ہی مجھے وقت ملا انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گا۔ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے کسی کی مصیبت پریشانی دور ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کا ثواب آپ کو، مجھے، ہم سب کو دے گا۔ چلیں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں جلد انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ خير
الصلاة